جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے بیسٹ پاسبل سولوشن کے طور پر اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا. اس کے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. لیکن اس حوالے سے میرے سر تین چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں کہ اگر ان کو جانشین مقرر بھی کیا گیا تو بعد میں جس انداز سے جس طریقے سے بیعت لی گئی بائی فورس وہ طریقہ بھی تو صحیح نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کوئی موضوع شخص نہیں تھا لیکن اس ٹائم حضرت امام حسین جو حضور کے نواسے تھے وہ بھی موجود تھے. کیا وہ موضوع نہیں ہو سکتے تھے؟ تیسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی انارکی والی صورتحال پیدا ہو گئی. کربلا کا واقعہ ہوا, واقعہ ہرا ہوا, ایون کہ جب یزید فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے تخت لینے سے انکار کیا. تو پھر اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں سر؟ اور کوئی چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی تو نہ ہونے دیں, اس میں اتنا تردد کیوں ہے؟ میرے بھائی, سیاسی معاملات کو جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے دیکھنا چاہیے. سیاسی معاملات کو مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے, نہ یہ کبھی دیکھے جا سکتے ہیں. مثالیت پسند لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بات بیان کریں, اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کریں, یہ خواہش رکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا زمانہ بھی آ جائے جس میں ان کے خوابوں کی حکومتیں قائم ہوں اور اسی طریقے سے ہر چیز شیر بکری کو ایک ہی گھاٹ پر پانی پلا دے. سیاست میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں حالات بقائے یہ سب دیکھے جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخصیت بھی موجود تھی, فلاں شخصیت بھی موجود تھی. آپ شخصیات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یعنی سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو نامزد کیا جا رہا ہے, جس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے, اس پر لوگوں کا اعتماد ہو سکے گا. یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس 21ویں صدی میں سیاسی جماعتیں وجود میں آئی ہیں, لیکن ہماری سیاست میں ابھی وہ دور نہیں آیا کہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی بھی صاحب صلاحیت آدمی کو سربراہ بنا دیا جائے تو سیاسی جماعت قائم رہ جائے گی. اس کے لیے بھی یا بہن یا بیٹا یا بھائی یا اماں بھی کوئی تلاش کرنی پڑتی ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنے ملک پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آیا, کوئی سیاسی شعور رکھنے والا بھی نظر نہیں آیا. میں گنوا سکتا ہوں ایسے لوگ جن کے بال اس جماعت میں سیاست میں سفید ہوئے. میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں, میں بتا سکتا ہوں ان کا علم کیا ہے, لیکن ان کا انتخاب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ پارٹی کو سوائے ایک خاندان کے کسی دوسرے پر جمع رکھنا ممکن ہی نہیں. جیسے ہی آپ کسی بڑے باصلاحیت آدمی کا انتخاب کریں گے, اگلے دن 3 عدد گروپ وجود میں آ جائیں گے. تینوں میں الگ الگ صلاحیتوں کے بے مثال لوگ ہوں گے. تینوں قیادت کے لیے خدائی انتخاب بنیں گے اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ فلاں گروپ اور پیپلز پارٹی فلاں گروپ وجود میں آ جائے گا. تو سیاست میں پہلی چیز صلاحیت میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں اعتماد کس پر ہوگا. سیاسی استحکام پہلی ناگزیر ضرورت ہے, سب سے پہلی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو سیاسی قیادت پیدا ہوئی تھی, ارباب حل و عقد جن کو ہمارے ہاں کہتے ہیں, وہ لوگ جن کو مسلمانوں کی یا صحابہ کی جماعت میں اس دعوت نے ممتاز کر دیا, وہ لیڈرشپ کے مقام پر آ گئے, زعماء بن گئے, وہ گنے ہوئے لوگ ہیں. سیدنا صدیق ہیں, سیدنا عمر ہیں, ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, سعد بن عبادہ ہیں, سعد بن معاذ ہیں, معاذ بن جمل ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں, سعید ہیں, اسید بن الحزیر ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, سیدنا علی ہیں, سیدنا عثمان ہیں. یعنی یہ وہ قیادت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. یعنی مسلمانوں کی کوئی 1.25 لاکھ کی جماعت تھی, اس کے اندر یہ قائدین تھے, قیادت تھی. جب تک یہ موجود رہے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. ان کا انتخاب ہوتا چلا گیا, یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے تھے. جب یہ سب ختم ہو گئے اور سیدنا علی کی
शहादत के साथ इन सब का खात्मा हो गया। अब इनकी औलादें थीं, अब कासिम था, सुलेमान था और बिलावल था। इसको समझने की कोशिश करें। सियासत को ऐसे नहीं देखा जाता जिस तरह आपने उसे देखने की सही फरमाई। इसको हमेशा जमीन पर खड़े होकर देखते हैं। रही ये बात कि इंतशार फिर भी पैदा हुआ, तो इंतशार कंट्रोल भी हो गया, यानी बगावतें हुई, ख़त्म कर दी गई, और चंद बरस भी नहीं गुजरे कि फिर आपने फतूहात की एक दुनिया पैदा कर दी। कभी तारीख पढ़ के देखें कि बनु उमैया ने आपकी उम्मत को दिया क्या है, आप हैरान रह जाएंगे। 1 किलोमीटर इलाका बनु अब्बास ने पता नहीं किया। ये 3-4 बर्रे आजमों को छूने वाली सल्तनत उनकी बनाई हुई, जिस पर आप फख्र करते हैं। वो स्पेन जिसकी आप दास्तानें लिखते हैं, जिस पर आपका शायर कभी मस्जिद कुर्तबा लिखता है और कभी हस्पानिया में लिखेगा और कभी अब्दुल रहमान अव्वल के लगाए हुए खजूर के दरख्त को याद करता है, वो बनु उमैया की सल्तनत थी। तो इसलिए ये प्रोपेगंडे से निकल कर चीज़ों पर गौर किया करें।